السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلباء، عربی قواعد اور گرامر سے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے اس درس میں رکھی جائیں گی۔ حمزہ اور حروف علت سے متعلق، لیکن ان قواعد کو سمجھنے کے لیے پہلے فعل کی یا حروف کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں ان کا جاننا لازم اور ضروری ہے۔ لہذا آج کے درس میں آپ کے سامنے فعل کی حروف کے اعتبار سے جو مختلف اقسام ہوتی ہیں اس کو بیان کیا جائے گا۔ فعل جیسا کہ اس سے پہلے بتلایا جا چکا ہے، یعنی ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنے معنی کو خود بتلاتا ہے اور ماضی، مضارع اور حال، ازمنہ ثلاثہ، تین زمانے جو ہوتے ہیں، ان زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے تو اسے فعل کہا جاتا ہے۔ فعل اپنے حروف کے اعتبار سے، یعنی جو مادے کے حروف اس میں آتے ہیں، ان مادے کے حروف کے اعتبار سے مختلف اقسام کا ہوتا ہے۔ چنانچہ بنیادی طور پر حروف کے اعتبار سے فعل کی 4 قسمیں بنتی ہیں۔ ان میں سے ایک صحیح ہے، دوسرا معتل ہے، تیسرا محموز ہے اور چوتھا مضاعف۔ تو یہ 4 قسمیں بنیادی طور پر فعل کی بنے گی حروف کے اعتبار سے۔ صحیح فعل کا مطلب یہ ہے یعنی جس میں حمزہ نہیں ہے، اور اسی طرح سے حرف علت نہیں ہے، یا اسی طرح سے 2 حرف ایک جنس کے نہیں، تو ایسے فعل کو صحیح کہا جاتا ہے۔ جیسے یہاں مثال میں جلسا، جالسا اور نصرا، جیم حمزہ نہیں ہے، نہ حرف علت میں سے ہے، اور نہ ہی اس میں 2 حرف ایک جنس کے آئے ہیں، یعنی ڈبل آئے ہیں، لہذا یہ صحیح ہو گیا۔ اور اسی طرح سے نصرہ، نصرہ کے اندر بھی حمزہ نہیں ہے، حرف علت بھی نہیں ہے، اور نہ ہی 2 حرف ایک جنس کے ہیں۔ یاد رہے انگریزی میں جس طرح سے واول ہوتے ہیں، ایسے ہی عربی زبان میں حرف علت ہوتے ہیں، اور عربی زبان میں جن حروف کو حرف علت کہا جاتا ہے وہ الف، واو اور یا ہیں۔ تو یہاں حرف علت بھی نہیں ہے اور حمزہ بھی نہیں ہے، 2 حرف ایک جنس کے بھی نہیں ہیں، تو جن افعال کے اندر یہ تینوں شرطیں پائی جائیں انہیں صحیح کہا جاتا ہے، یعنی یہ فعل صحیح ہو گیا۔ اسی طرح سے دوسری قسم ہے معتل، میم، عین، تا اور لام، معتل۔ اور معتل اس فعل کو کہتے ہیں جس کے مادے کے حروف میں حرف علت پایا جائے۔ کبھی حرف علت 1 ہوتا ہے، کبھی حرف علت 2 ہوتے ہیں، اور کبھی حرف علت شروع میں ہوتا ہے، کبھی درمیان میں ہوتا ہے، کبھی آخر میں ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے معتل کی یہ 4 قسمیں بنتی ہے۔ جیسے حرف علت اگر شروع میں فا کلمہ میں ہے، جیسے فا اعلیٰ ہے تو فا کلمہ میں یعنی پہلے والے مادے کے پہلے حرف میں ہے تو اسے مثال کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر وعدہ، یہ ایک مثال ہم نے یہاں دی، وعدہ، اس نے وعدہ کیا، یہ مثال کی مثال ہے۔
کیونکہ حرف علت یہاں شروع میں ہے تو اسے مثال کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے حرف علت اگر درمیان میں ہے یعنی بیچ میں ہے تو اسے اجوف کہتے ہیں۔ جیسے مثال ہے یہاں قالا، یہاں درمیان میں حرف علت ہے تو یہ اجوف ہو گیا، اور اگر حرف علت آخر میں ہے یعنی لام کلمہ میں حرف علت اگر آ رہا ہے تو ایسی صورت میں اسے ناقص کہا جاتا ہے۔ اب آخر میں حرف علت چاہے وہ واو ہو یا وہ الف ہو یا اسی طرح سے یا ہو، جیسے ایک مثال یہاں ہم دیتے ہیں دعا، دعا اس نے بلایا، تو یہ دعا یہ حرف علت آخر میں ہے اس لیے یہ ناقص ہو گیا۔ چوتھی قسم فعل معطل کی لفیف، اور لفیف ایسے معطل کو کہتے ہیں جس کے اندر دو حرف علت ہو۔ یہ تین قسمیں جو ابھی بتلائی گئی اس فعل کی ہے جس کے اندر حرف علت ایک ہے، اگر شروع میں ہے تو اسے مثال کہتے ہیں، مثال ہے وعدہ، درمیان میں ہے تو اسے اجوف کہتے ہیں جیسے قالا، آخر میں ہے تو اسے ناقص کہتے ہیں جیسے دعا۔ یاد رہے معطل مثال کو معطل فا بھی کہتے ہیں، اجوف کو معطل عین بھی کہتے ہیں، اور ناقص کو معطل لام بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں اگر حرف علت دو ہیں، ایک نہیں بلکہ دو ہیں حرف علت، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کسی فعل میں دو حرف علت ہوتے ہیں، تو اگر دو حرف علت ملے ہوئے ہیں ایک ساتھ ہیں تو اسے جہاں دو حرف علت ہوں گے تو اسے لفیف کہتے ہیں، اور اگر یہ حرف علت دونوں ملے ہوئے ہیں یعنی پے در پہ آ رہے ہیں، لگاتار دونوں ہیں، تو ایسی صورت میں اسے مقرون کہا جاتا ہے، جیسے مثال ہے توا، لپیٹنا، توا۔ یہاں دیکھیے واو اور یا یہ دونوں ملے ہوئے ہیں ایک ساتھ ہیں تو اسے لفیف مقرون کہا جائے، اسے کیا کہیں گے؟ لفیف مقرون۔ اسی طرح سے اگر حرف علت دونوں الگ الگ ہیں یعنی ایک فا کلمہ میں اور دوسرا آخر والے کلمہ یعنی لام کلمہ میں، ایک فا کی جگہ ایک لام کی جگہ، تو اسے کہتے ہیں لفیف سے مفروق۔ جیسے یہاں مثال ہے ولیہ، ولیہ، واو ہے شروع میں اور لام ہے بیچ میں اور آخر میں یا، ولیہ، دوست ہونا، ولی ہونا۔ تو یہاں جو ہے یہ حرف علت ملے ہوئے نہیں ہیں، جدا ہیں، ایک فا کلمہ میں ہے اور ایک لام کلمہ میں ہے، تو اسے لفیف مفروق کہا جائے گا، یعنی ایسا لفیف جس میں حرف علت جدا جدا ہیں، ملے ہوئے نہیں ہیں۔ آئی بات سمجھے؟ تو یہ معطل کے تعلق سے مختلف اس کی اقسام ہوئی، مثال اجوف، ناقص اور لفیف کی دو قسمیں، لفیف مقرون اور لفیف مفروق۔ اسی طرح سے تیسرا ہے محموز۔ محموز کا مطلب ہے وہ فعل جس کے اندر حمزہ آیا ہو۔ محموز مطلب ایسا فعل جس کے اندر حمزہ آیا ہو۔ محموز فا، اس کی بھی تین قسمیں ہوں گی، ظاہر سی بات ہے حمزہ کبھی پہلے یعنی فا کلمہ کی جگہ فا کلمہ کی جگہ آئے گا، کبھی عین کلمہ کی جگہ آ سکتا ہے، کبھی لام کلمہ کی جگہ بھی آ سکتا ہے۔ تو اس طرح سے محموز فا، محموز عین، محموز لام، یہ تین قسمیں اس کی بنتی ہیں۔ جیسے محموز فا ہے تو اس کی مثالوں میں سے اخذا، اخذا، یہ محموز فا کی مثالوں میں سے ہو گیا۔ یہاں دیکھیے حمزہ شروع میں ہے، یہ آئی بات سنیں۔ اسی طرح سے محموز
عین ہے تو محموز عین کی مثالوں میں سے سألا، اس نے سوال کیا، اخذا کا مطلب اس نے لیا، سألا کا مطلب اس نے سوال کیا۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے محموز عین کی مثال، اور اسی طرح سے محموز لام یعنی لام کلمہ میں حمزہ ہو اس کی مثالوں میں سے جیسے زرع، حمزہ آخر میں ہے، زرع پیدا کیا۔ تو اس طرح سے یہ محموز کی 3 قسمیں ہو گئی، محموز فا جیسے اخذا، محموز عین جیسے سألا، محموز لام جیسے زرع، اور بھی اس طرح کی مثالیں عربی زبان میں آپ کو تلاش کرنے پر مل جائیں گی۔ اور اسی طرح سے بنیادی جو قسمیں ہم نے بیان کی تھیں فعل کی، ان میں سے ایک ہے مضاعف۔ مضاعف کا مطلب ہوتا ہے یعنی جس کے اندر حرف ڈبل ہوتے ہیں، اصطلاحی اعتبار سے یعنی ایسا فعل جس کے مادے کے حروف میں 2 حرف ایک جنس کے ہوں، 2 حرف ایک جنس کے ہوں، یعنی ایک حرف ڈبل۔ جیسے مثال ہم نے یہاں بیان کی مرہ، یہاں اصل میں مرارا ہے، مرارا، را ڈبل ہے یعنی عین کلمہ بھی را ہے اور لام کلمہ بھی را ہے۔ اسی طرح سے زلزلہ، یہاں دیکھیے فا کلمہ جو ہے یہ بھی زال ہے اور لام میں اول یہ بھی زال ہے، زلزلہ، اور لام جو لام پہلا ہے یہ عین کلمہ اصل میں ہے تو عین کلمہ بھی لام ہے اور لام ثانی بھی لام ہے، آئی بات میں؟ تو 2 حرف ایک جنس کے ہو گئے۔ تو اس طرح سے مرہ، زلزلہ، یا اسی طرح سے فرہ وغیرہ یہ سارے مضاعف کی اقسام میں آتے ہیں۔ تو یہ مختصر طور پر آپ کے سامنے حروف کے اعتبار سے فعل کی اقسام بیان کی گئی۔ صحیح یعنی جس میں حروف علت، حمزہ اور 2 حرف ایک جنس کے نہ ہو، جیسے جلسہ، نصرہ۔ معتل یعنی جس کے حروف مادے کے حروف میں حروف علت میں سے ایک حرف ہو یا 2 حرف، اگر ایک حرف ہے تو اس کی 3 صورتیں ہوں گی۔ فا کلمہ میں حرف علت تو اسے مثال کہتے ہیں، معتل فا بھی اسے کہا جاتا ہے۔ عین کلمہ میں اگر ہے تو اسے اجوف کہا جاتا ہے، معتل عین بھی اسے کہتے ہیں جیسے کالا۔ اور اسی طرح سے لام کلمہ میں حرف علت ہے تو اسے ناقص کہتے ہیں اور اسے معتل لام بھی کہا جاتا ہے جیسے مثال۔ اور اگر 2 حرف علت ہے تو ایسی صورت میں اسے لفیف کہتے ہیں، اور لفیف کبھی مقرون یعنی 2 حرف ملے ہوئے ہیں حرف علت تو اسے لفیف مقرون کہا جائے گا جیسے توا۔ اور اگر دونوں جدا جدا ہیں یعنی فا کلمہ اور لام کلمہ میں حرف علت ہے تو ایسی صورت میں وہ مفروق ہوگا جیسے ولیہ۔ اور محموز کی بھی 3 قسمیں ہوں گی، محموز فا جیسے اخذا، محموز عین جیسے سألا، محموز لام جیسے زرع، اور مضاعف یعنی جس میں 2 حرف ایک جنس کے ہوں جیسے مرہ اور زلزلہ۔ تو چونکہ اعلال کے یا تخفیف کے جو قواعد آئندہ دروس میں آپ کے سامنے رکھے جائیں گے انشاءاللہ العزیز، ان کے لیے ان اقسام کا جاننا ضروری ہے، اس لیے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے یہ چند باتیں رکھی گئیں۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔